2025 کے آخری لمحات الوداع ہونے کو ہے۔ 2025 سال نو کی ہے، آمد آمد خوش آمدید کہیں گے۔ 2026 کو پاکستان میں سال نو کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ شہر شہر جشن، چراغاں، آتش بازی۔ ARY نیٹ ورک کی جانب سے اہل وطن کو نیا سال مبارک۔ الوداع 2025، خوش آمدید 2026۔ تمام اہل وطن کو ARY نیوز کی جانب سے نیا سال بہت مبارک ہو۔ دعا ہے کہ وطن عزیز اور تمام پاکستانیوں کے لیے یہ سال خوش قسمت ثابت ہو۔ ملک بھر میں ہر طرف جشن کا سما ہے۔ مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے 28 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے۔ اس بارے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ علیم ملک سے اس بارے میں تفصیلات جانیں گے۔ علیم بتائیے، نوٹیفیکیشن میں مزید کیا کہا گیا؟ جی، پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جو ابھی کچھ دیر پہلے نئی قیمتیں جاری کی گئی ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ جو پیٹرول ہے اس کی قیمت میں 10 روپے 28 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جبکہ جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے اس کی قیمت میں 8 روپے 57 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے باقاعدہ یہ اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے، اور اب جو یہ کمی کی گئی ہے اس کے بعد جو پیٹرول ہے اس کی نئی قیمت 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے، جبکہ جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے اس کی قیمت 257 روپے 8 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ یہ جو قیمتیں ہیں یہ آج رات 12 بجے سے نافذ العمل ہوں گی اور آئندہ 15 روز کے لیے یہ قیمتیں نافذ رہیں گی۔ اس سے قبل جو ہے وہ انڈسٹری کی جانب سے جو ورکنگ کی گئی تھی اور اوگرا نے جو ورکنگ اپنے پیٹرولیم ڈویژن کو بھجوائی تھی، اس میں بھی قیمتوں میں کمی کی سفارش کی گئی تھی۔ بھارتی پراکسی عناصر بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز دشمن کے تمام ناپاک عزائم کو سخت کارروائیوں سے ناکام بنائیں گی۔ ذاتی اور سیاسی مفادات پر مبنی ایجنڈوں کو مسترد کرنا بلوچستان کے روشن مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ پروپیگنڈے کے توڑ اور پائیدار ترقی میں سول سوسائٹی کا کردار انتہائی اہم ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی 18ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے گفتگو۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے کہا، بلوچستان پاکستان کی خوشحالی، ترقی، مستقبل میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ وفاق اور صوبائی حکومتوں کے عوامی فلاحی اور ترقیاتی اقدامات قابل ستائش ہیں۔ نشست کا اختتام سوال و جواب کے تفصیلی سیشن پر ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شرکاء کے سوالات کے جوابات دیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بلوچستان کے عوام کی حب الوطنی اور قربانی کو خراج عقیدت۔ سرد موسم میں کیا برف پگھلنے لگی؟ پاکستانی اسپیکر ایاز صادق اور بھارتی وزیر خارجہ کا مصافحہ۔ ایاز صادق اور جے شنکر نے ہاتھ ملایا۔ بھارتی وزیر خارجہ خود چل کر اسپیکر ایاز صادق کی نشست پر آئے۔ دونوں نے چند منٹ کی گفتگو کے دوران ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی۔ خیر مقدمی کلمات کا بھی تبادلہ ہوا۔ دونوں کی ملاقات سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ اعلامیے کے مطابق جے شنکر نے اسپیکر قومی اسمبلی سے کہا کہ وہ ان کی شخصیت سے واقف ہیں۔ مارکہ حق میں فتح کے بعد پاک بھارت رہنماؤں کی یہ پہلی ملاقات ہے۔ پاک بھارت جنگ کے بعد بھارتی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے منع کیا گیا تھا۔ ایاز صادق کی ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ محمد یونس سے ملاقات۔ پاک بنگلہ دیش تعلقات میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا رابطہ، علاقائی صورتحال اور موجودہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا امت مسلمہ کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ کہا، بات چیت اور سفارت کاری کے ذریعے علاقائی امن و استحکام برقرار رکھنا ناگزیر ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا آئندہ سال دورہ پاکستان کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعظم سے سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کی ملاقات۔ وزیر اعظم دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے مضبوط عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان کو یمن میں تشدد کی نئی لہر پر گہری تشویش۔ یمن کی خود مختاری، وحدت اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعلان۔ یمن میں کشیدگی کم کرنے کے لیے علاقائی کوششوں کا خیر مقدم۔ مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، پاکستان کسی بھی یمنی فریق کے یک طرفہ اقدامات کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ یک طرفہ اقدامات سے صورتحال مزید بگڑ جائے گی۔ پاکستان سعودی عرب سے مکمل اظہار یکجہتی اور سلامتی کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔
نئی امیدوں نئی خواہشات کے ساتھ 2026 کو خوش آمدید. دنیا بھر میں نئے سال کا شاندار اور پرجوش استقبال. نئے سال کے آغاز پر نیوزی لینڈ میں شہری بڑی تعداد میں جمع ہوئے اور ہم آواز ہو کر کاؤنٹ ڈاؤن میں حصہ لیا. آکلینڈ کے اسکائی ٹاور پر شاندار آتش بازی, ٹاور روشنیوں سے جگمگا اٹھا. آسٹریلیا میں نئے سال کی آمد پر سڈنی کا ہاربر برج روشنیوں سے جگمگا اٹھا. 12 بجے رنگا رنگ آتش بازی شروع ہو گئی. دلکش گیتوں سے سڈنی ہاربر کی فضا گونجتی رہی. جشن شروع ہونے سے پہلے سانحہ بونڈائی بیچ میں مرنے والوں کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں بھی 2026 کا پرتپاک استقبال. 12 بجتے ہی 33 بار روایتی گھنٹی بجائی گئی. دبئی کے برج خلیفہ پر بھی نئے سال کا جشن منایا جائے گا. لندن میں بھی نئے سال کے استقبال کی تیاریاں مکمل. الوداع 2025. الوداع 2025 کا آخری سورج غروب ہو گیا. تلخ و شیریں یادیں لیے آخری سورج مغرب کی اونٹ میں جا سویا. گزرے سال عوام کو بھی کبھی خوشی اور کبھی غم تو کبھی مشکل حالات کا سامنا رہا. بیتے برسوں کی طرح یہ سال بھی بہت سی خوبصورت یادیں چھوڑ گیا اور تلخ لمحات کی یادوں کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا. ہم نے معیشت کو درست سمت میں ڈال دیا. 2024 میں اقتدار سنبھالا تو چیلنجز کا بخوبی ادراک تھا. گزشتہ 2 سال میں پاکستان نے بہترین معاشی ترقی کی ہے. پی آئی اے اور فرسٹ ویمن بینک کی نشکاری کامیابی سے ہوئی. 2025 میں ٹیکس وصولیوں میں 26% اضافہ ہوا. عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں نے معاشی استحکام کے لیے ہماری کوششوں کو سراہا. وزیر اعظم شہباز شریف کا اقتصادی گورننس اصلاحات کی تقریب سے خطاب. کہا ایف بی آر ڈیجیٹائزیشن کے پروگرام پر پہلی بار عملی طور پر کام ہوا. حکومت کے مشکل فیصلوں کے نتائج خود بول رہے ہیں. اپنے اہداف مکمل عزم کے ساتھ حاصل کریں گے. معاشی اصلاحات کی بدولت ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا. آج مہنگائی کم ترین سطح پر اور اسٹیٹ بینک کے ذخائر 4 سال کی بلند ترین سطح پر ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اقتصادی گورننس اصلاحات کی تقریب سے خطاب. کہا معاشی اصلاحات کی بدولت سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا. پی آئی اے کی نجکاری اہم کامیابی ہے. 2025 پاکستان کے لیے یادگار اور شاندار سال. دفاعی سفارتی میدان میں بڑی کامیابیاں سمیٹی. پاکستان نے مارکہ حق میں بھارتی رافیل گرا کر دشمن کا غرور خاک میں ملایا. ٹرمپ نے بار بار پاکستان کے ہاتھوں رافیل گرنے کا ذکر کر کے بھارت کو شکست یاد دلائی. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی معاہدہ طے پایا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی عسکری حکمت عملی کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی. کھیل کے میدان میں بھی سبز ہلالی پرچم سربلند ہوا. پاکستان کی انڈر 19 ٹیم نے فائنل میں بھارت کو شکست دے کر ایشیا کپ جیتا. ارشد ندیم نے ایشین گیمز میں گولڈ میڈل جیت کر ملک کا نام روشن کیا. کرکٹر سن امیر کو آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل کیا گیا. ای گیمر ارسلان ایش نے فرانس میں عالمی ٹائٹل جیتا. نیو ایئر نائٹ پر کراچی سی ویو جانے والی سڑک کھلی رہے گی. کراچی پولیس چیف جاوید عالم موٹو کہتے ہیں سال نو پر ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج ہوگا. شناخت کے لیے سیف سٹی کے کیمروں کا نظام موجود ہے. 6000 سے زیادہ پولیس اہلکار تعینات ہوں گے. سختی نہیں کریں گے. عوامی مقامات کھلے رہیں گے. بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی نماز جنازہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ادا کر دی گئی. بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پاکستان کی نمائندگی کی. اسپیکر ایاز صادق نے خالدہ ضیاء کے بیٹے اور بیٹی سے ملاقات کر کے والدہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا. پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ آئندہ سال 4 جنوری کو بیجنگ میں ہوں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چینی وزیر خارجہ کی دعوت پر چین کا دورہ کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 7ویں دور کے مشترکہ صدارت کریں گے. سال 2025 میں پاک امریکہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے. یہ سال پاک امریکہ شراکت داری میں نیا اور مضبوط باب ثابت ہوا. پاکستان میں تعینات امریکی ناظم الامور کا سال کے اختتام پر ویڈیو پیغام. کہا 2 طرفہ شراکت داری تعاون اور روابط میں پیش رفت ہوئی. حالیہ پاک بھارت تنازع پر ثالثی کی تھی. چین نے پہلی بار تصدیق کر دی. چینی وزیر خارجہ وانگ یی کا کہنا ہے اس سال بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی ان مسائل میں شامل تھی جن پر چین نے ثالثی کی کوشش کی. چین نے شمالی میانمار، ایرانی جوہری مسئلہ، فلسطین، اسرائیل اور کمبوڈیا تھائی لینڈ تنازعات میں بھی ثالثی کا کردار ادا کیا.
बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात के लिए किसी भी किस्म के राबते की तरदीद कर दी। ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन कोई राबता नहीं हुआ। फिलहाल हुकूमत से राबता न किसी और फरीक से। चेयरमैन PTI की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा बहुत हो गया, अब हालात बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। 3 साल तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल रहे हैं। 2025 में जो उम्मीदें थीं पूरी नहीं हुई। दुआ है 2026 बानी PTI की आज़ादी का साल हो। बारिश, बर्फबारी और सर्द हवाएं, पूरा मुल्क जाड़े की लपेट में। स्वात और लोअर दीन में बर्फबारी ने वादी का हुस्न दोबाला कर दिया। वादी चित्राल में पहाड़ों पर बर्फ की तह जम गई। लवारी टनल पर अब तक 7 इंच बर्फ पड़ चुकी। बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। योब, कोहलू और चमन समेत कई इलाकों में दूसरे दिन भी बारिश का सिलसिला जारी। सखर और उमरकोट में भी बादल जमकर बरसे। कानपुर समेत पंजाब के कई इलाकों में भी बारिश ने सर्दी में इजाफा कर दिया। कराची और हैदराबाद में मौसम सरमा की पहली बारिश। भारतीय वजीर आला ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। पहलगाम और नई दिल्ली वाक़े को सिक्योरिटी नाकामी करार दिया। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने वजीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। दिल्ली और मकबूजा कश्मीर में हमलों पर सवालात उठा दिए। कहा बताया जाए पहलगाम हमला किसने किया और दिल्ली में धमाका कैसे हुआ। ये हमले मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल की संगीन नाकामी की वजह से हुए। अमित शाह ने इस्तीफा न दिया तो आवाम उन्हें इक़्तिदार से निकाल बाहर करेंगे। नेपरा में बिजली 72 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। नेपरा आदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। बिजली सार्फिन को आइंदा माह की बिजली बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा में आज समाप्त। कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसें चल पड़ी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा आज तजर्बा कर रहे हैं, कल से बसें आवाम के लिए चला दी जाएंगी। इब्तदाई मरहले में डबल डेकर बसें इशारा फैसल पर चलेंगी। तजर्बा बेहतर रहा तो बसों की बड़ी फ्लीट मंगवाएंगे। कराची की हर सड़क पर डबल डेकर बस चलाएंगे। शहर की सड़कें बेहतर हो रही हैं। 9 अरब से जायद की रकम मुख्तस कर दी। मार्च अप्रैल तक मसाइल काफी हद तक हल हो जाएंगे। वजीर आला सिंध की कराची वालों को डबल डेकर बस सर्विस के आगाज पर मुबारकबाद। कहा कराची अब सिर्फ चल नहीं रहा, आगे बढ़ रहा है। आज बस चली है, कल शहर बदलेगा। कराची को जदीद शहरों की सफ में खड़ा करेंगे। मुल्क में गंदम की कोई किल्लत नहीं, वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं पंजाब में गंदम की 90% इब्तदाई काश्त मुकम्मल हो गई। बेहतर पैदावार की तवक्को है। तस्दीक शुदा बीज और यूरिया खाद के इस्तेमाल में नुमाया इजाफा हुआ है। सिंध में गंदम की काश्त मुकर्ररा अहदाफ से तजावुज कर गई। बलूचिस्तान में बारिशों की कमी के बावजूद हदफ हासिल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में गंदम की काश्त मुकम्मल हो चुकी। तमाम सूबों को अबूरी कौमी गंदम पॉलिसी पर अमल दरामद यूनिट्स कायम करने की हिदायत। JIT ने डॉक्टर वर्दा कत्ल केस की रिपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पेश कर दी। कसूरवार पुलिस अफसरान का तयन करके सजा भी तजवीज कर दी। इसहाक जकरिया एडवोकेट ने कहा मरकजी मुलजिम रिदा है। मुलजिमा और उसके शौहर वहीद का उजरती कातिल शमरेज से मुलाजमीन के फोन के जरिए राब्ता था। रजब भट्ट के खिलाफ पर्चा काटने पर कराची के वकला सराफा एहतजाज। सिंध बार काउंसिल और कराची बार एसोसिएशन की कॉल पर हड़ताल। पुलिस अफसरान और एहलकारों की सिटी कोर्ट में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। सिंध बार काउंसिल की वकला के खिलाफ FIR की मजम्मत। IG से दूसरी FIR दर्ज करने का मुतालबा। वकला का कहना है रजब भट्ट, नदीम नानीवाला और दीगर पर मुकदमा दर्ज न हुआ तो एहतजाज जारी रहेगा। नैब ने कराची सुपर हाईवे पर 250 एकड़ सरकारी जमीन वागुजार करा ली। नैब हुकाम का कहना है चेयरमैन की हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। जाली रिकॉर्ड के जरिए सरकारी जमीन निजी मिल्कियत जाहिर की गई थी। नैब जराये का कहना है सुपर हाईवे के अतराफ हजारों एकड़ सरकारी अराजी माफियाज के कब्जे में।
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کا دورہ، پولیس ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے اہم اعلانات۔ نیشنل پولیس اکیڈمی میں زیر تربیت ایس پیز کو آسان اقساط پر پلاٹس کی فراہمی کا فیصلہ۔ ملک بھر سے ہر سال 10 انسپیکٹر، سب انسپیکٹرز اور اے ایس آئی کو بیرون ملک بھجوایا جائے گا۔ ہر سال 5 ایس پی اور ایس ایس پی رینک افسران کو اے آئی کورس کے لیے بیرون ملک بھیجا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات نے نئے سال کی خوشی میں نجی شعبے میں کام کرنے والوں کے لیے تنخواہوں میں بڑے اضافے کا اعلان کر دیا۔ 1 جنوری سے کم از کم تنخواہ 6000 درہم مقرر کی۔ 30 جون تک تنخواہیں نہ بڑھانے والوں کے خلاف 1 جولائی سے تعدیبی کارروائی کی جائے گی۔ نئے قوانین کا اطلاق ورک پرمٹ کے اجرا، تجدید اور ترمیم کے تمام عمل پر لاگو ہوگا۔ غزہ میں انسانی بحران پر 10 ملکوں کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان۔ کینیڈا، برطانیہ، فرانس اور دیگر ملکوں کا امداد کے لیے اسرائیل سے رکاوٹیں ختم کرنے کا مطالبہ۔ کہا سردی اور بارش سے غزہ میں حالات مزید خراب ہو گئے، 16 لاکھ افراد غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں، 13 لاکھ کو فوری پناہ کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ اور اونروا کو مکمل رسائی دی جائے، رفح سمیت تمام گزرگاہیں کھول کر امداد میں اضافہ کیا جائے۔ چترال میں کشمیری مارخور کا شکار، روسی شہری نے سرکاری اجازت نامے کے بعد نایاب کشمیری مارخور کا شکار کیا۔ غیر ملکی شکاری نے $68,000 امریکی کے عوض لائسنس حاصل کیا تھا۔